کی ویژن یا ویسے اوورال ویژن نہیں ہے اس گورنمنٹ کی اس معاملے کو لے کے؟ ذرا کشمیر پہ فوکس رہ کے ذرا بتائیے جی بھائی جان وہ یہ بات تو آج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے جو ہمارے جاں بازوں نے تیر مارے ہیں کشمیر پر، یا جو کشمیری 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا اس نے جو تیر مارے ہیں کشمیر پر، اس کو رہنے دیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے آج کی اس سے 1 سال کی. اٹس اے فیلئر آف فارن پالیسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا فارن شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں وہ کہیں کہ میں تو فارن منسٹر لگنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے تو عمران خان نے زبردستی لگا دیا اور میں سی ایم پنجاب لگنا چاہتا تھا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور آپ کے پچھلے 5 سال میں 55 ارب روپے خرچے ہیں آپ کے سفارتکاروں نے. کوئی سفارت خانہ مجھے بتا دیں کہ جس نے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا کام کیا ہو. اس کے بعد آپ ملیہ لودھی صاحبہ پہ آ جائیں، ٹی پارٹی، مینگو پارٹی، پیسٹری پارٹی، راہداریوں میں تصویریں اور ادھر ادھر اور چل چلاؤ پروگرام. کیا انہوں نے آج تک، کیا ہمارے فارن منسٹر ہوتے تھے، کیا ہمارے مستقل مندوب ہوتے تھے، کیا ہمارے امریکہ، بھارت اور چین میں جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ کس کو سفیر بھجوانا ہے. پھر آ جائیں وہ جو آپ نے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی فوج نے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جو میسج دیا کہ جو حکومت کہے گی ہم ساتھ ہیں. آپ کی جو سلامتی کونسل کے فیصلے ہوئے جیسے تیسے ہوئے ٹھیک ہوئے. آپ کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے کیا کیا؟ یعنی معذرت کے ساتھ گو کہ بھارتی کانگریس بڑی منافق نکلی کہ اس نے 70 سال سے کشمیر کے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا اور ابھی تک 2-4 رہنماؤں کے علاوہ کوئی انہوں نے مشترکہ لائے عمل یا کوئی نہیں دیا اور کوئی پیش نہیں کیا. رائٹ، یہی میرا پوائنٹ ہے. علی احمد کرد صاحب، کشمیر کے مسئلے پہ ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ایکسپوز ہو گئے. کوئی ایک نیشنل ایشو ایسا نہیں جس کے اندر ہم کٹھے ہو سکیں. اپوزیشن کا یہ بیانیہ ہے کہ جی مودی نے اس لیے سب کچھ کیا کیونکہ ہماری یہاں پہ گورنمنٹ آٹوکریٹ ہے، فاسسٹ ہے، اپوزیشن ساتھ نہیں ہے اور تباہی پھیری بھی یہاں پہ اکنامکلی ہم ویک ہو گئے اس لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم اسٹرانگ بھی ہوتے اکنامکلی تو اسے پھر بھی یہ کرنا تھا جو کرنا، اس کے مینیفیسٹو میں لکھا تھا. یور ٹیک آن اٹ کرد صاحب. کامران صاحب دیکھیں، ملکوں کے دوران میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا سب سے اہم ذہین جو طبقہ ہوتا ہے وہ فارن پالیسی میں اور فارن آفس میں ہوتا ہے. ہماری سرے سے نہ تو کوئی فارن آفس ہے نہ کوئی فارن پالیسی ہے. فارن پالیسی جو بناتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اپنے ہمسایوں میں کسی سے بھی ہماری بہت اچھی تعلقات تو اپنی جگہ پہ، بلکہ ایسے حالات ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف ہم کھڑے ہوئے ہیں. باہر دنیا میں یہ ہے کہ کشمیر پہ 70 سال سے ہمارا جو موقف تھا، ہماری جو پلی تھی اور جس کے بارے میں ہم نے سارے قوم کو تیار کیا تھا، جس کے بارے میں ہم صبح شام جو ہے اپنے بیانات دیتے تھے اور ہم نے ماحول کو تیار کیا تھا، لوگوں کو تیار کیا تھا. آج مودی نے جس طریقے سے اس کشمیر پہ آپ سمجھیں کہ قبضہ کیا، لوگ کہتے ہیں قبضہ کیا ہے، ہمارے حمایت میں ساری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں یا کسی ایسے ملک کا سفارتکار نہیں ہے جس نے ہماری حمایت کی ہو. ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا؟ ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ ملک اور اس ملک کی حکومت کیا کرے گی؟ فارن پالیسی دیکھیں، میں سیاسی لیڈروں کا اور سیاسی جماعتوں کا اتنا حمایتی نہیں ہوں کیونکہ واقعتاً ان کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، مگر جب پارلیمنٹ کو آپ کام کرنے نہیں دیتے، جب پارلیمنٹ پالیسی نہیں بنا سکتی، فارن پالیسی نہیں بنا سکتی، ان حالات میں کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ صرف ریلیز نکالیں؟ کسی کام میں ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں. یہ بہت پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں سیولین کی اتھارٹی ہوگی یا کسی اور کی. جب وہ ایشو ہم نے سالو نہیں کیا تو اس کے نتائج تو ہمارے پاس ہے. یہ جنگ عظیم ساری دنیا جانتی ہے کہ جنگ عظیم ہے جب بسمارک کی پالیسی کو، بسمارک کی فارن پالیسی کو آنے والے نہیں سمجھ سکے کہ جس طرح کی اس کی کامیاب فارن پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں جنگ عظیم پھیلی ہوئی تھی. آپ کے پوائنٹ آگے آپ نے بڑا اچھا ریفرنس دیا. اس وقت پروشیا ہوا کرتا تھا، جرمنی کو پروشیا کہتے تھے، اور جرمنی میں بسمارک آئے چانسلر بن کے اور انہوں نے بلڈ اینڈ آئرن کی پالیسی دی. آبویسلی انہوں نے اسٹیل کا جو یوٹیلائزیشن کیا جرمنی کے علاقوں میں، اس کے بعد پھر وار انڈسٹری بنی اور اس وار انڈسٹری سے جو ہے وہ پھر ہٹلر نے جو ہے پوری دنیا کو تہہ کر دیا. جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے تھے بلڈ اینڈ آئرن پالیسی کا، obviously جرمنی کو تو اس نے اٹھا کے بہت ہی اوپر لے گا. 1870s کی بات ہے یہ. میں جاؤں گا نذیر لغاری صاحب کی طرف. لغاری صاحب، کیا ہم بری طرح ایکسپوز ہوئے یا ہم پہلے ہی ایسے تھے؟ ہمیں پتا تھا کہ اپوزیشن اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی کہ نظر آ رہی ہے،
اپوزیشن کو کرپشن کی وجہ سے نیب میں پھینکا گیا. اس میں غلط بات کیا ہے؟ اس کا مودی کے ایکشن سے کیا تعلق جو اپوزیشن رو رہی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی کیونکہ ہم ویک ہیں, ہمیں اپوزیشن کو میلا فائدہ کیا گیا ہے, بائس ایٹیچیوڈ کیا گیا, فاشسٹ رجیم ہے. مودی زیادہ فاشسٹ رجیم کیا ہوگا, انہوں نے سب کچھ ہی کر لیا. تو واٹس یور ٹیک آن دس ہول سینیریو نذیر لغاری صاحب؟ اب میں ایک خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں, مودی انڈیا کا عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان کا مودی ہے. واہ, یہ آپ نے بالکل ایسا کردار جملہ کہہ دیا. اور مودی کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے کیا؟ مودی کا آپ کو پورا ٹریک ریکارڈ معلوم نہیں تھا؟ جب وزیر اعلیٰ گجرات تھا تو اس نے کیا کیا؟ گودھرا ریلوے اسٹیشن پر جو واقعہ ہوا تھا اس کے سارے انویسٹیگیشن کی رپورٹس آ نہیں چکی ہیں کہ اس کے پیچھے مودی تھا. جو گجرات میں میسیکر ہوا ہے بڑے پیمانے پر, جو حرمتیں اور عزتیں پامال ہوئی ہیں بڑے پیمانے پر, لیکن عمران خان خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ بلڈ میں لگے ہوئے گنہگار معصوم لوگوں کے. لغاری صاحب تھوڑا تجزیہ آپ نے ہارش کر دیا. یہ میں اپنی گزارش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں کبھی بھی کسی بات پر اتھارٹی کے طور پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے مجھے جو سمجھ آ رہا ہے میں ویسا کر رہا ہوں. یہاں پاکستان کے اندر آپ نے محاذ چھیڑے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ محاذ کھول رکھے ہیں کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو, عام آدمی کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ عالمی اداروں کے لوگوں کو جا کر اپنے قومی اداروں میں بٹھا دیتے ہیں. آپ ڈکٹیشن لے کر پاکستان پر جو ہے ایک ایسی اکنامی مسلط کر دیتے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے تباہ کن ہوگی, اور اس اکنامی پالیسی سے پاکستان مستقبل میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا. اور کیا یہ فہم کی بات ہے, یہ سوچ کی بات ہے؟ اور آپ جس بنیاد پر لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ چوروں کے خلاف, آپ ڈاکوؤں کے خلاف, آپ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف, آپ بدماشوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ خاص لمحہ تھا کہ آپ شہزاد اکبر کو کہتے ہیں کہ جناب جاؤ اپنی پریس کانفرنس کرو؟ کیا یہ خاص لمحہ تھا کہ پارلیمنٹ میں جا کر آپ اس طرح, کیا ضرورت تھی آپ کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی؟ کس نے آپ کو مجبور کر رکھا تھا؟ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس اس طرح چلانا تھا اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ہی اگر آپ کو مریم کو گرفتار کرنا تو پھر کیا ضرورت تھی پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی؟ آپ کہیں گے کہ جناب چوروں کو گرفتار کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کیا شکایت ہے؟ آپ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیل رہے ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لوگوں کی فالوئنگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کا یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. لوگوں میں بددلی پیدا کرتے ہیں, یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ کے بارے میں کتنے سوالات ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے. آپ کے اوپر ہیلی کاپٹرز کو جو ہے مس یوز کرنے کا الزام ہے. آپ وہاں پر جا کر بیان دے کر آئے تھے, اس کے بعد تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آپ کے وزراء کے خلاف, آپ کے جن لوگوں کے خلاف باقاعدہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, ان پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی نہیں جا کر کہتا ہے کہ جناب آپ کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ تو ایک بڑے کیس میں ملوث ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ جناب آپ کے جو وزیر دفاع ہیں وہ تو بہت بڑے معاملے میں انوالو ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ایک بہت بڑے معاملے میں انوالو ہیں. کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ کے جو دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, جو اقتدار کل کے مالک بنے ہوئے ہیں, وہ جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے ان کو کنڈیم کیا ہے. سپریم کورٹ نے ان کو مجرم کیا ہے. سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا ہے اور سپریم کورٹ نے ان کی ریویو بھی مسترد کر دی ہے. وہ آپ کی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کر وزراء کو ڈکٹیشن دیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ چور ہے اپوزیشن. آپ کون سے بہت بڑے پارسار ہیں؟ اتنا بڑا پاکی ہے داما کے حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. رائٹ جنرل صاحب, آپ نے سب کچھ سن لیا. آئی لائک یو ٹو کمنٹ آن دیٹ, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر فارن پالیسی ہے اور کمپلیٹ انٹرنلی جو کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کی وجہ سے غیر ملکی قوتوں کو اس طرح کی جرت مل رہی ہے کہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیں, اور اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے, خواہ وہ سعودی کنٹریز ہو یا چائنا. یور ٹیک آن اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں پہلے جو لغاری صاحب نے بڑی جذباتی سی باتیں کی ہیں, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت میں بیٹھے بعض لوگوں پہ الزام ہے اور اگر ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے تو اس سے زرداری صاحب کا جرم کم نہیں ہو جائے گا, نہ ہی اس سے مریم کا جرم کم ہو جائے گا. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں کرپٹ آدمی کے دفاع کے لیے جان ماری جاتی ہے, لوگ ٹکریں مارتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی مال ہمارے کھا کے نکلے تھے. ان کے اوپر اگر مقدمات ہیں تو ان کے چلنے چاہیے. جو عمران خان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ مقدمات ہیں وہ آج کے یا پچھلے سال کے نہیں ہیں.
وہ اس کے حکومت میں آنے سے پہلے کے ہیں. جو حکومتیں جن کی تھی میں ان کے گریبان پکڑنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں ان کو پکڑا اس وقت. یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج انگلی اٹھا رہے ہیں جب ان کے گریبانوں پہ ہاتھ آیا ہے. پہلے کہاں مرے ہوئے تھے, کیوں نہیں ان لوگوں نے آ کے ان کے احتساب کیے. مجھے تو سب کا احتساب چاہیے. لہذا اب اپنی باری کا انتظار کریں. اگر یہ نہیں کر رہے, آئیڈیلی تو سب کو ہونا چاہیے, بالکل بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اپنی باری کا انتظار کریں اور خوب دبا کے کریں ان کا احتساب. ایسا کریں کہ ان کو بھی اپنے اگلے پچھلے یاد آ جائیں. تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ ہمیں اس قدر جذباتی ہو کے حمایت نہیں سر فارن پالیسی فیلئر ہے یعنی گورنمنٹ کا. کوئی نہیں تقسیم ہوتے, قوم تقسیم نہیں ہوتی. قوم کو پاگل بنایا وہ ہم نے پیسے دے کے ان کو بیوقوف. آج کرپٹ آدمیوں کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ آپ کا پورا نظام خرید سکتے ہیں. یہ وہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ عوام کی جو حالت ہے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے یا پچھلے حکمران ہے, اور کیا حالت ہے عوام کی؟ آپ اپنی ذرا نیریٹو دیں سر اس کے اوپر. کامران شاہ صاحب, آپ غریب لوگوں کی جو پکار تھی, جو کلپس آپ نے دیکھا ہے, اس وقت آپ عید کے دنوں میں آج لوگوں کو جو سیلریز ملی ہیں, آپ کسی بینک میں چلے جائیں, کسی اے ٹی ایم میں چلے جائیں, بالکل نئے نوٹ, بالکل فریش قسم کے 5000 والے نوٹ, 1000 والے نوٹ, 500 والے نوٹ اور دوسرے تمام جتنی کی ساری کرنسی ہے وہ ساری کی ساری, مطلب اسٹیٹ بینک بیٹھ کے جو ہے پرنٹ کر رہی ہے اور وہ سارا کا سارا کرنسی جو ہے بغیر کسی ریزرو اس کے ڈپازٹس کے یہ سارا کا سارا کرنسی آ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کربوں کے حساب سے جو قرضے لیے گئے, اب ایسی صورت میں جو افراط زر یہاں سے یہاں پر آیا ہے, آپ اور باتیں آپ چھوڑیں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. کوئی چیخنا چاہتا ہے چیخ نہیں سکتا, کوئی بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا, کرے تو کیا کرے. عمران خان کا سب سے بڑا جرم جو ہے, جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ متبادل کے طور پہ, بالکل متبادل کے طور پہ اس کو لایا گیا, مگر انہوں نے ایک لوگوں کو امید دی, غلط یا صحیح, اچھا یا برا, ایک امید دی. وہ امید کو اب جس طرح نا امیدی میں, مایوسی میں, جس طرح ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ نا امید ہوئے, سب سے بڑا جرم عمران خان کا یہ ہے کہ لوگوں کو امید دی اور کیا کچھ نہیں. آج لوگ چیختے ہیں. آج میں کہتا ہوں کچھ نہیں, اسپتالوں میں کچھ نہیں ہے, مریضوں کے لیے دوائی نہیں ہے, گھروں میں بچوں کے لیے فیس نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے. اس وقت آپ یہ قربانی نہیں دے سکتے. کچھ سوچنا ہی, لوگوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. آپ کیا ہے اس ملک میں, اس میں صرف غربت ہے, اور غربت اپنی جس طرح بے روزگاری بڑھی ہے, پہلے جو تھی چہرے, باقی جتنی ماضی کی حکومتیں تھے, ہم مانتے ہیں سارے کے سارے چور تھے, مانتے ہیں کہ سارے بے روزگاری, مگر اب جو لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگاری پھیل رہی ہے, جو مہنگائی بالکل اپنے عروج پر ہے, جو عمران خان کا قصور کیا ہے اس میں؟ جو پچھلے حکمرانوں نے قرضے چڑھائے جو جی نہیں, اگر عمران خان ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی, ایک اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا تھا, یہ خوبی نہیں تھی. اگر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کس نے کہا تھا کہ آ کے الیکشن لڑے؟ کس نے اس کو کہا کہ وہ آ کے سیاست میں آ کے دخل دے؟ جو ایک آدمی کام نہیں کر سکتا. آپ اگر ریلوے کے انجن پہ اگر ایک ایسے آدمی کو بٹھائیں گے جو گاڑی نہیں چلانا جانتے, جس کو کچھ نہیں ہے, وہ یقیناً لے جائے گا اور ایکسیڈنٹ کرے گا, اور سارے کے ساری بوگی میں جتنے لوگ ہیں وہ سب مارے جائیں گے. کس نے کہا ہے؟ میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہوں, مجھے کس نے کہا کہ میں جا کے آپریشن تھیٹر میں جا کے بیٹھوں؟ میں وہی کام کر سکتا ہوں جو میں کروں گا.